بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت غریب تھی۔ ایک دن بازار جا رہی تھی کہ راستے میں ایک فقیر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک تھیلی دی اور کہا گھر جا کر کھولنا اور کل پھر آنا۔ گھر پہنچ کر جو ہی تھیلی کھولی تو اس میں ڈھیر سارے پیسے تھے۔ دوسرے دن پھر اس نے مجھے تھیلی دی۔ ابھی وہ مجھے روزانہ بلاتا اور ایک تھیلی دیتا۔ میں بہت امیر ہو چکی تھی۔ مجھے حیرانی تھی کہ وہ خود ایک فقیر ہے، وہ مجھے کہاں سے پیسے دیتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک ویران گھر کی طرف گیا۔ جو ہی میری نظر اس پر پڑی میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے، کیونکہ وہ فقیر تو… میرا نام سعدیہ ہے۔ میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا بچپن میں ہی چھوڑ گئے۔ میں ایک کچے مکان میں بہن بھائی اور اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ حالات یہ تھے کہ کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ پھر اچانک میری زندگی میں جو ہوا، میں پوری طرح بدل گئی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے مایوس ہو گئی تھی۔ کہیں کوئی آسرا نظر نہ آتا تھا۔ یہی زندگی کا معمول تھا۔ تو کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے دربار میں مایوس کیوں ہے تو؟ پیچھے سے فقیر کی آواز پر پلٹی تھی۔ بابا کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل کا بوجھ اتار رہی ہوں۔ تو بتا تو صحیح، یہ رب، یہ ذات بہت بڑی ہے، تیرے لیے وہ کر دے گی جو بہتر ہے۔ فقیر نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، مگر حیرت کی بات، آسمان کا رنگ کچھ ہی دیر میں بدل کر اب سیاہ ہو چکا تھا، جیسے ابھی بارش ہو۔ فقیر نے نیچے بیٹھتے سر دائیں بائیں ہلاتے کہا تھا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اور تھا، ایک طرف سے، اور آنکھوں میں جنون افسردگی تھی۔ جب یکدم اس نے آنکھیں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا اور اس نے اپنا کشکول آگے بڑھایا تھا۔ اس فقیر کے بال یکدم بڑھ کر کندھوں تک آ گئے تھے اور آنکھوں میں جلتی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور جیسے ہی وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اٹھی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ یہ خواب جان لیتا تھا اس کی۔ وہ فقیر، وہ کشکول اس غریب سے کیا چاہتا تھا؟ ایک ہی سوال تھا جس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ کون تھا وہ جو اس سے مانگتا تھا تو کبھی عطا کرتا تھا؟ کون تھا؟ اپنی چارپائی سے اٹھ کر پانی پیتی وہ پھر لیٹ گئی۔ اسی ایک خواب کو سوچتے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، کچھ پتہ نہ چلا۔ اماں، اماں کہاں ہو؟ احمد، گڑیا، سب کہاں ہو تم لوگ؟ سعدیہ نے گھر میں داخل ہوتے اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ یہی ہے سعدیہ، کیا ہو گیا ہے جو چیخ رہی ہے؟ اور احمد کو میں نے کام پر بھیجا ہے، اماں نے باورچی خانے سے باہر آتے کہا۔ اماں، ارے میری پیاری اماں، کیا کر رہی ہو تم؟ سعدیہ نے دونوں بازو گلے میں ڈالے کہا۔ کچھ نہیں، تیری بہن کو کھانے کے لیے کچھ دینے لگی ہوں، ہاتھ میں پکڑے سوکھی روٹی اور ایک گلاس پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں، آج میرا رزلٹ تھا اور میں پاس ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں جلدی نوکری ڈھونڈ لوں گی اور تمہیں بھی لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ چھوٹی کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اماں، آج میں بہت خوش ہوں، ہمارے حالات بدل جائیں گے، احمد کو بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، سعدیہ نے گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو مجھے، کمرے سے چھوٹی کے کھانسنے کی آواز پر متوجہ ہوئی۔ اچھا اماں، میں کل سے ہی نوکری ڈھونڈوں گی اور پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ ڈھیروں خواب سجائے وہ آج دل سے مسکرا رہی تھی۔ وقت تو حالات کے بدلنے کی دعا کرتی، وہ آج ایک الگ ہی جہاں آباد کرنے کی جستجو میں تھی۔ اچھا اللہ تجھے کامیاب کرے میری بچی، اب تجھ سے ہی میری ساری امیدیں ہیں، ماں نے امید لیے چھوٹی کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ چھوٹی کو ٹی بی تھی جو 2 سالوں سے بس دوائیوں پر تھی۔ سرکاری اسپتال گئے مگر وہاں کی بھی دوائیاں کم، ملاوٹ زیادہ ہوتی تھی، جس سے حالت اور بدتر ہو گئی تھی۔ اماں تو جا، میں کر لوں گی گھر کے کام، پھر بیگم صاحبہ ناراض ہوتی ہیں، تو جا، سعدیہ نے اماں کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا جا رہی ہوں میں، یہ کہتے ساتھ وہ گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ سعدیہ نے اماں کے جاتے ہی کچھ پڑیاں نکالی تھی اور کھلائی تھی گڑیا کو۔ یہ کیا ہے آپا جو کھلاتی ہو مجھے؟ گڑیا نے کھانسی کرتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہے، بس تو صحت مند ہو جائے گی، فکر نہ کر۔ پھر بھی آپا بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ ارے کہا نا کچھ نہیں تو کچھ نہیں، اب سو جا۔ شام کو جب اماں گھر آئی تو آج شاید مالک کے گھر کوئی تقریب تھی، بچہ کھانا لے کر آئی تھی۔ ارے واہ اماں، یہ کہاں سے لے آئی تو؟ سب سے پہلے احمد نے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی مزدوری سے آیا تھا۔ 15 سالہ لڑکا صحت سے لحاظ سے
10 साल के बच्चे से भी कम था। हड्डियों के साथ जिल्द चिपकी हुई थी। कुछ नहीं, साहब के बेटे की सालगिरह थी तो उन्होंने ये खाना आज दे दिया। तुम लोग भी सब आ जाओ। वैसे भी आज घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, अम्मा ने शॉपर से चावल बाहर निकालते हुए कहा। जिस पर सादिया अहमद तो अम्मा के पास ही बैठ गए। अलबत्ता गुड़िया अपनी चारपाई पर ही थी। जिस दिन कुछ खाने को आ जाता वो दिन उनके लिए ईद से कम ना होता, वरना 2 वक्त की रोटी ही नहीं थी पूरी होती। सादिया मालकिन को कह रही थी, आगे भी दाखला ले, वो दे देगी पैसे। अम्मा ने हाथ से चावल खाते कहा, नहीं अम्मा, बहुत है और मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं कि दाखला मिले। मैं किसी छोटे स्कूल जाऊंगी। वाह, पहली दूसरी क्लास को पढ़ाने के लिए तो ज़रूर मिल जाएगी नौकरी। सादिया ने सीधे बैठते कहा। ठीक है, तेरी मर्जी फिर, मगर वो दे रही थी पैसे। माँ ने मायूस होते कहा कि दाखले से कुछ ज़्यादा ही पैसे देती थी, जिससे कुछ दिन घर का राशन चल जाता था। नहीं अम्मा, मैं कल पता करूंगी, मिल जाएगी नौकरी, पुरुम्मीद अंदाज में कहा। मगर शायद जो सोचा होता है वो होता नहीं। वक्त तो हालात अपना रुख बदलते हैं। उसका भी बदला जा रहा था। 1 हफ्ता हो गया था। एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे का चक्कर लगा रही थी, मगर हर स्कूल में उससे दुगना पढ़ी लिखी टीचर्स थी, तो इसका नंबर कहाँ बनना था। आज फिर वो एक दफ्तर में बैठी थी जिसमें पियोन की ज़रूरत थी। अपना नंबर आते वो जब कमरे में गई तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था जिसने आंखों पर मोटा चश्मा लगाया हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, सादिया ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। कुर्सी की तरफ इशारा करता वो अपनी जगह सीधा हुआ। जी, तो कितनी तालीम है आपकी? सादिया के आगे से दलाइल देते उसने कहा। सर, FA किया है मैंने। जिसे सुनकर वो आदमी हंस पड़ा। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस तालीम के साथ और FA के भी नंबर देखो अपने कितने कम हैं। उस शख्स ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते कहा। सर, मुझे प्यून के लिए ही तो रखा जा रहा है। सादिया ने हाथ आपस में पेवस्त किए कहा। तो तुम्हें पता भी है तुमसे पहले वाली लड़की है वो BA थी और तुम ये FA करके कह रही हो कि प्यून के लिए रखना है? आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती, जाइए। ये क्या, कोई भी नहीं मिल सकती? इस पढ़ाई पर जिस पर मर मर के पास हुई हो तुम? सर ने यह संजीदा अंदाज में अपना सर पीछे कुर्सी पर टिकाए कहा। जिसे सुनती वो आंसू पीती अपनी फाइल उठाए वहां से चली गई। सच ही तो था, इस पढ़ाई पर इसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलनी थी। मगर अभी वो ऑफिस से बाहर आई ही थी कि पीछे से ऑफिस में काम करने वाला लड़का आया और बताया कि सर बुला रहे हैं। वो खामोशी से फिर उस लड़के के पीछे चलती ऑफिस में दाखिल हुई। लड़के को जाने का कहते वो अफसर सीधा होकर बैठा था। मैंने सोचा तुम काफ़ी मजबूर हो, तुम्हारी मदद की जाए, वरना कुछ भी हो सकता है ना। अफसर ने उठकर सादिया के करीब आते कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे रहें। सादिया ने 2 कदम पीछे होते कहा। अब इतनी भी बच्ची नहीं कि तुम्हें पता ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ। मेरी बात मान लो, तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। सादिया का हाथ पकड़ते कहा। जिसे छुड़वाते एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मारती वो वहां से बाहर की तरफ भागी। उसको भागते देखकर उस लड़के को सादिया के पीछे पकड़ने का कहते कमरे से बाहर भागा। सादिया बिना पीछे देखे आगे की तरफ भागती जा रही थी। जब वे गाड़ी के आगे आती बेहोश हो गई। गाड़ी उससे कुछ फासले पर रुकी, जिसमें से एक लड़का निकलकर बाहर आया और इसे उठाए गाड़ी में डाले ले गया। कुछ ही वक्त में वो अस्पताल के बेड पर मौजूद थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर कमरे में उसके अलावा कोई इंसान ना था। अपनी तमाम हिम्मत जमा करती वो उठ बैठी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ जिसने पेंट कोट पहना हुआ था, नफासत से सेट किए बाल, एक हाथ में घड़ी। वो खामोशी से चलता बेड के पास आया था। दूर रहो मुझसे। उस नौजवान को अपनी तरफ बढ़ते देख वो बेड से उठने लगी थी। देखें, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करने वाला। आप मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी। ये आपकी दवाइयाँ। नौजवान ने हाथ बढ़ाकर शॉपर इसे देते हुए कहा। आप घर जा सकती हैं ड्रिप के ख़त्म होते ही। अगर आप चाहें तो बता दें ताकि आपके घर से किसी को बुला सकूं। यहाँ पीछे दरवाजे के पास पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहा। देखने से बड़ा अस्पताल लग रहा था, तो मतलब खर्च भी ज़्यादा ही होगा। ओके, फिर मैं चलता हूँ। आपके बिल सारे क्लियर हैं। ड्रिप के ख़त्म होते ही चली जाइएगा। ये रहे हॉस्पिटल के बिल्स।
سارے بلز وہاں موجود صوفے پر رکھتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے کافی دیر بعد وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ جس نے بلز دے دیے تھے، دوائیاں ساری لے دیں، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ تم جان پوچھ کر آگے آئی ہو۔ میرا نقصان ہوا ہے، تمہاری غلطی تھی، خود دو سب۔ تو کیا برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی موجود تھے؟ تو کیا اگر ایک طرف نوچنے کے در پہ بھیڑیا تھا تو دوسری طرف اللہ رحیم کا نیک بندہ بھی تھا؟ کچھ ہی دیر میں نرس نے آ کر خالی ڈرپ اتار دی تھی اور وہ ہاسپٹل سے باہر نکل کر پیدل چلتی بس سٹاپ کی طرف گئی تھی۔ سوچوں میں ابھی بھی وہی شخص سوار تھا۔ بس میں بیٹھتے ہی چل پڑی تھی اور ایک سیاہ کار نے ہاسپٹل سے لے کر بس سٹاپ تک پیچھا کیا تھا اس کا۔ گھر پہنچ کر جب وہ کمرے میں آئی تو ایک طرف گڑیا اپنی اصلی حالت میں موجود کھانس رہی تھی اور احمد ایک طرف بیٹھا اپنے ہاتھ پر پٹی کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی فائل رکھے احمد کی طرف بڑھی تھی۔ احمد، یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر اور کتنا سوجا ہوا ہے؟ سعدیہ نے ہاتھ پکڑے تشویش سے کہا۔ کچھ نہیں آپا، بس اینٹ گر گئی تھی ہاتھ پر۔ آج مالک نے کہا گھر چلا جاؤں۔ احمد نے ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کوئی دوائی لی ہے؟ سعدیہ نے پٹی پکڑ کر باندھتے ہوئے کہا۔ نہیں آپا، کچھ نہیں لیا، ابھی آیا تھا میں۔ اچھا رک، میں ہلدی لاتی ہوں، وہ لگاتی ہوں ہاتھ پر۔ سعدیہ احمد کو وہیں چھوڑے صحن میں گئی جہاں ایک طرف مٹی کا برآمدہ بنایا گیا تھا جس میں چولہا پڑا تھا۔ وہ شاید ہی کبھی مکمل 3 وقت جلا ہو۔ سعدیہ نے جب جا کر ڈبے کھولے تو کسی ایک ڈبے میں بھی کچھ موجود نہ تھا۔ ہر ڈبہ خالی پڑا تھا، اپنی ویرانی کی داستان سنا رہا تھا۔ جب پیچھے سے آتے احمد نے یہ دیکھ کر منع کر دیا کہ اب ہاتھ میں درد نہیں۔ آپا میں جا رہا ہوں، راجو چاچا نے کہا تھا کام کا ادھر، اور اب ہاتھ میں درد نہیں ہے، آپ جائیے گڑیا کو دیکھیں۔ سعدیہ کو وہاں بیٹھا خالی ڈبوں کو دیکھتا ہوا پا کر اس نے کہا، انسان عقل مند نہیں ہوتا، عقل کا امیر غریب ہونے سے تعلق نہیں، یہ تو حالات ہیں جو کم عقل کو بھی عقل مند بنا دیتے ہیں، اپنی عمر سے بڑے کام سکھا دیتے ہیں۔ احمد کے جاتے سعدیہ خاموشی سے اٹھتی گڑیا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کمرے میں موجود اشیاء کو دیکھنے لگی۔ 3 چارپائیاں، ایک پھٹی چٹائی، ایک پنکھا، کل اثاثہ تھا ان کا۔ کچا سا ایک کمرے کا گھر جو بارشوں میں پانی برساتا تھا، ملکیت تھا ان کی۔ خاموشی سے سوچوں کے سمندر میں ڈوبی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور شام سے رات ہو گئی۔ آج گھر میں کچھ نہ تھا جو کوئی کھا سکتا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ خاموش لیٹے تھے جب سعدیہ نے اٹھ کر ماں کے پاس بیٹھتے بات شروع کی۔ اماں، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی مالکن کے ساتھ والے گھر کو ماسی چاہیے، تو کیا مل گئی؟ سعدیہ نے ٹھہر ٹھہر کر بات کی۔ نہیں، ابھی نہیں ملی، تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ اماں نے بے مقصد ہی چادر درست کرتے کہا۔ اماں، میں کرنا چاہتی ہوں کام، کل بات کرنا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی وہاں۔ سعدیہ نے گویا بم پھوڑا۔ وہ کیسے؟ سب سے زیادہ نفرت تھی لوگوں کی نظروں سے، ان کے گھر کام کرنے سے۔ آج خود کہہ رہی تھی کام کرنے کو۔ کیوں؟ تجھے کیوں کرنا ہے کام؟ تیرے اس جو آج تھا تیرا، اس کا کیا بنا؟ اماں نے چونک کر پوچھا۔ اماں، نہیں ہوا وہ، اور میں نے بہت سوچا ہے کہ عزت کی روٹی، کیا عزت کی روٹی محنت کی روٹی ہے جو میں کروں گی، اور کوئی بھی کام بڑا چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ میں نے آج سیکھ لیا ہے، جس چیز سے میں بھاگتی ہوں وہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس میں کم سے کم تیرے ساتھ جاؤں گی اور واپس آؤں گی۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تمہارے لیے، سب کے لیے۔ احمد اتنا چھوٹا ہے، اس کے اسکول جانے کھیلنے کے دن ہیں، اور یہ اپنے ہاتھ اینٹوں اٹھانے میں زخمی کر رہا ہے۔ گڑیا بیمار پڑی ہے، کچھ کر نہیں سکتی، ہل نہیں سکتی۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تم سب کے لیے، بس کل میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ سعدیہ یہ کہتی خاموشی سے جاتی اپنی جگہ لیٹ گئی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اب مدد چاہتی تھی اس فیصلے کو قائم رہنے کی، اپنے رب سے بہتری کی۔ صبح اٹھتے ہی وہ اماں کے ساتھ ایک بہت بڑے گھر میں موجود تھی، جہاں اس وقت سامنے صوفے پر ایک عورت بیٹھی تھی اور نیچے فرش پر وہ۔ سلام بی بی جی، یہ میری بیٹی ہے سعدیہ، آپ نے کہا تھا نا کہ کام والی چاہیے؟ اماں نے سلام کرتے نیچے فرش پر بیٹھتے کہا۔ ہاں کہا تو تھا، اس نے اپنے ناخن دیکھتے کہا۔ تو بی بی یہ کر دے گی آپ کے کام، میں صبح اپنے ساتھ لے آیا کروں گی اور واپسی پر ساتھ لے جایا کروں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر پہلے میں اس کا کام دیکھوں گی، پھر بتاؤں گی، اور اچھے سے سمجھا دینا، مجھ سے ہوشیاری کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی جی، اپنے کام سے کام رکھے گی، آپ فکر نہ کریں، اور کام بھی اچھا کرے گی۔ ہوں ٹھیک ہے،
اچھا کرے گی تو رہے گی، اب کام سمجھاؤ اسے۔ یہ کہتے ساتھ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جھاڑو پکڑے لگا رہی تھی۔ ایسے ہی کام کرتے مہینہ ہو گیا تھا اور سب اچھا جا رہا تھا۔ گھر کے حالات بہتر تو نہیں مگر کچھ حد تک صحیح ہو گئے تھے، جب ایک دن مالکن نے پیسے چوری ہونے کا الزام لگاتے گھر سے نکال دیا تھا۔ نہیں بی بی جی، میں نے نہیں لیے پیسے، آپ جانتی ہیں میں ایسا کام نہیں کرتی۔ سعدیہ روتی ہوئی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ تو نے نہیں نکالے تو کس نے نکالے ہیں؟ تیرے علاوہ کمرے میں کوئی گیا ہی نہیں تو نے کیسے نہیں نکالے؟ بتا دے کہاں ہے ورنہ پولیس کو بلا لوں گی میں، جب وہ صوفے پر بیٹھی گرج رہی تھی۔ نہیں بی بی جی، میں نے نہیں نکالے آپ کے پیسے، سعدیہ نے ایک بار پھر کہا۔ رشیدہ اسے لے جاؤ اور سٹور میں بند کر دو۔ نہیں بی بی جی، خدا کے واسطے میں نے نہیں لیے آپ کے پیسے، سعدیہ نے نیچے بیٹھتے کہا۔ میں نے کہا لے کر جاؤ اسے۔ ابھی رشیدہ اسے لے کر جا ہی رہی تھی کہ سعدیہ نے صوفے کی سائڈ پکڑ لی، جس کے ہلنے سے پیسے صوفے کے نیچے پڑے نظر آئے۔ روکو رشیدہ، یہ صوفے کو پورا پیچھے کرو، مالکن نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے صوفہ پیچھے کیا تو بٹوے کے ساتھ پیسے نیچے پڑے ملے، جسے اٹھا کر رشیدہ نے اسے پکڑایا۔ پیسے ملنے کے بعد میں نے کہا تھا بی بی جی میں نے نہیں لیے آپ کے پیسے، سعدیہ ایک بار پھر بولی۔ میں کیسے مان لوں، یہ تم نے بھی تو ادھر ادھر چھپائے ہو سکتے ہیں، اور اب صوفہ کھینچ دیا کہ بچ جاؤں، مالکن نے اپنی بات برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ رشیدہ اسے گھر سے باہر کرو، یہ مجھے یہاں پھر نظر نہ آئے۔ یہ کہتے وہ اپنا بٹوا لیے کمرے کی دوسری طرف چلی گئیں۔ سعدیہ خاموشی سے آنسو پیتی گھر کی طرف پیدل روانہ ہو گئی۔ آخر کر بھی کہہ سکتی تھی، اور راستے میں ایک درگاہ پر رک کر دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، تو اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو میرے مالک اب ہار رہی ہوں میں، مجھے بچا لے۔ میرے مالک، میرے پیارے مر رہے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، تو میری حفاظت کر، میرے اپنوں کی حفاظت کر۔ وہ دعا مانگے جب مڑی تو پیچھے ایک فقیر کو دیکھ کے رکی، جو ایک ہاتھ میں چھڑی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ خاموشی سے ایک طرف سے جانے لگی، جب فقیر نے صدا لگائی۔ کیا بات ہے بچہ، پریشان ہو، رب کے در سے مایوس ہو؟ یہ الفاظ خواب والے۔ وہ جھٹ سے مڑی اور وہ فقیر وہیں کھڑا تھا۔ کہ کیا کہا بابا؟ اس نے اٹکتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ کیوں مایوس ہے؟ کیا چاہیے تجھے؟ فقیر نے پھر الفاظ دہرائے۔ کچھ نہیں، یہ کہتے ساتھ وہ وہاں سے جانے لگی، جب پیچھے سے آتی فقیر کی آواز پر رکی۔ رب کی جگہ پر کھڑے ہوتے جھوٹ نہیں بولتے، جس پر وہ مڑی۔ پہلے تو کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر اپنی کہانی شروع سے آخر تک فقیر کو سنا دی۔ میں تجھے کچھ دیتا ہوں، جا اور جا کر اپنی بہن کو کھلا، وہ 15 دن کے اندر صحت یاب ہو جائے گی۔ فقیر نے تھیلے سے کچھ پڑیاں نکالتے اسے دیتے ہوئے کہا، اور جب وہ صحت یاب ہو جائے تو واپس اسی جگہ آنا۔ یہ کہتے فقیر وہاں سے غائب ہو گیا لوگوں کی بھیڑ میں۔ سعدیہ نہ سمجھی سے پہلے تو ان پڑیوں کو دیکھتی رہی، پھر انہیں اپنے پاس رکھے گھر کی طرف چلی گئی، مگر ایک ڈر بھی تھا کہ اگر یہ خواب والا کچھ ہوا تو، اگر کچھ غلط ہوا تو۔ پہلے تو ہمت کر کے اس نے ایک پڑیا پانی میں ملا کر گڑیا کو پلائی، پھر 1-2 دن دینے کے بعد جب اسے گڑیا کی حالت بہتر ہوتی محسوس ہوئی تو باقاعدہ 15 دن وہ پڑیا اسے کھلاتی رہی، جس سے گڑیا ایک دم صحت مند ہو گئی۔ سبھی حیران تھے، مگر پھر اللہ کا شکر کرتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ 15 دن بعد سعدیہ پھر اسی جگہ اسی درگاہ پر تھی جہاں وہ فقیر ملا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا تو میں مایوس ہوتی واپس گھر آ گئی۔ کچھ دن بعد پھر ایک بار اس فقیر کو ڈھونڈنے میں اسی درگاہ پر گئی تھی، جب اسے وہ فقیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا نظر آیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس تک پہنچی کہ کہیں پھر غائب نہ ہو جائے۔ بابا جی، میں نے پکارا، جس پر فقیر نے آنکھیں کھولے مجھے دیکھا۔ میں اس وقت ایک سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی، تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھول رہی تھی میری، گندمی رنگت اس وقت سرخی مائل ہو رہی تھی۔ آ گئی تو؟ فقیر نے اٹھتے کہا۔ ہاں، آپ کی پڑیا سے میری بہن بالکل صحت مند ہو گئی بابا جی، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، تو اب کیا چاہتی ہے تو؟ کیا مطلب؟ سمجھی نہیں؟ آپ نے خود کہا تھا جب میں آئی تھی مگر آپ نہیں تھے یہاں، سعدیہ نے بتایا۔ ہاں، میں تیرے جیسے کسی اور کی مدد کرنے گیا تھا۔ جا اس درخت کے نیچے ایک گٹھڑی پڑی ہے اٹھا لے اور لے جا، لیکن اسے گھر جا کر کھولنا اور کل پھر آنا یہاں۔ فقیر نے درخت کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ سعدیہ وہ گٹھڑی گھر لے آئی
और जब घर लाकर गठरी खोली तो उसमें ढेर सारे सिक्के थे, जिसे देखकर मैं हैरान हुई। अम्मा, अम्मा इधर आ, सादिया ने अपनी अम्मा को आवाज़ दी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो सादिया के हाथों में इतने पैसे देखकर हैरान हुई। ये सब कहाँ से आए सादिया? अम्मा ने हैरान होते पैसे पकड़ते कहा। अम्मा, उस फकीर ने दिए हैं, सादिया ने बताया, और कहा था कल फिर आना। सादिया जब दोबारा सुबह दरगाह गई तो फकीर ने फिर इसे एक पोटली दी, जिसे वो खामोशी से लिए घर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर के हालात बिल्कुल बदल गए, मगर एक बात कि उस फकीर के पास पैसे आते कहाँ से हैं, वो ये समझ नहीं पा रही थी। और ख्वाब में तो मेरे आगे कशकोल करता है, मांगता है। फिर ये सोचते मैं सो गई और सुबह अपनी जगह अपने भाई को दरगाह भेजा कि वो फकीर से पैसे लेकर आए, और खुद उसके साथ दरख्त के पीछे छुप गई कि राज जान सके फकीर का। फकीर ने मामूल के मुताबिक इसे पोटली दी और एक तरफ चल पड़ा। मैं भी छुपती छुपाती उसके पीछे पीछे चलने लगी, जहां एक जगह रुक गया। मैं भी एक साइड रुके फकीर को देखने लगी, मगर ये देखकर मेरे सर पर सातों आसमान एक साथ गिर पड़े कि वो फकीर नहीं बल्कि एक नौजवान है, जिसने फकीर का चोला और दाढ़ी लगाई हुई है। वो नौजवान अपने काम में मसरूफ, कपड़ों के ऊपर से वो खुला चोला और दाढ़ी उतारने में मसरूफ था, जब उसकी नज़र पीछे खड़ी सादिया पर पड़ी। और उस नौजवान का चेहरा देख मुझे दूसरा झटका लगा। ये कोई और नहीं बल्कि उसे हॉस्पिटल छोड़ने वाला था। नौजवान पहले तो हैरान नज़रों से सादिया को देखता रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस तक पहुंचा, जो हैरान एक तरफ खड़ी थी। तुम? फकत एक लफ्ज़ अदा कर सकी। हाँ, मैं हदीद शाह, एक लफ्ज़ी जवाब दिया गया। तुम कौन हो? जिसके सवाल पर वो फकत मुस्कुरा दिया। डरो नहीं, इंसान ही हूं मैं। इस सारे वक्त में सादिया अपने आप को संभाल चुकी थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो और मेरी ही मदद क्यों? सादिया ने इस बार कुछ सख्त लहजे में पूछा। क्योंकि निजात चाहता हूं मैं। फिर लफ्जी जवाब। देखो, सच सच बताओ, क्या चाहते हो तुम? सादिया ने 2 कदम पीछे होते हुए कहा ना, निजात चाहता हूं मैं इस दुनिया के दुखों से। बहुत गुनहगार हूं मैं, बहुत। मैं रब से माफ़ी चाहता हूं, और उसका जरिया तुम बन गई। जब मैंने तुम्हें दुआ मांगते सुना तो उस दिन मैं किसी की मदद करने आया था। मुझे इस दौलत पैसे से निजात चाहिए थी और तुम्हें इसकी ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हारी मदद की। क्या मतलब? सीधी बात करो, सादिया ने फिर संजीदा अंदाज में पूछा। मेरे बाप ने 2 शादियां की थी। मेरी माँ मुझे पैदा करते ही फौत हो गई थी, जिससे मेरे बाबा ने दूसरी शादी की। वो तलाक याफ्ता थी। उनका एक बेटा था। दूसरी माँ से मेरे बाबा की कोई औलाद नहीं थी, मैं एक ही था। बाबा ने फौत होते सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, जिससे मेरे सौतेले भाई ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की 2 बार। एक बार तो मैं बच गया, मगर दूसरी बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिससे मैं 4 महीने बिस्तर पर रहा। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला ये सब मेरा सौतेला भाई कर रहा है। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुझसे दौलत मांगी, और मैं उसे आधी दौलत जायदाद जो बाबा की थी वो छोड़कर अपनी खुद की हर चीज़ दे आया। फिर मैंने लोगों की मदद करने का सोचा और यहाँ आ गया। मैं मदद करना चाहता था, मगर उनकी जिनको मदद की ज़रूरत हो, इसलिए मैं फ़कीर बन गया। हदीद खामोश हुआ। सादिया सांस रोके सुन रही थी। सच में जायदाद दौलत की चमक रिश्ते खा जाती है। क्या दौलत की चमक इंसानियत भी मार देती है? क्या रब का खौफ डर ख़त्म हो जाता है? क्या ये इतनी ज़रूरी है कि आप अपनों को मारने के दर पे आ जाएं? क्या जायदाद इतनी ज़रूरी होती है? क्या आपके अपने आपके लिए जायदाद से कम नहीं होते? वो तो सबसे अनमोल होते हैं, तोहफा होते हैं रब का। एहसास होता है रब की ज़ात का आप पर कि अच्छे बुरे वक्त में आपके पास ये कहने के लिए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, फिक्र ना करो, कोई है। आज पहली बार अपने गरीब होने पर उसे अफसोस नहीं था। तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हदीद उसे खामोश देख के बोला, जिसकी बात पर ना समझी से सर हिलाती उस तरफ देखने लगी जहां वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा, अपने हाथ कशकोल की सूरत बनाए उसको मांग रहा था। मैंने तुम्हें दुआ करते सुना था। तुम अपने से ज़्यादा अपनों के लिए मांग रही थी, तो क्या तुम मेरा कशकोल भरोगी? जिसकी जवाब में उसने फ़कत सर हिलाया था। उसका ख्वाब पूरा हुआ था, मगर अलग अंदाज में, और किसी के लिए नेमत थी, ज़हमत नहीं। दोस्तों, दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने अता किए हैं। इस कीमती चीज़ को कभी नहीं गंवाना चाहिए,
کیونکہ دولت جائیداد ہر چیز مل جاتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جب آپ کی خوشی میں کوئی خوش اور غم میں کوئی غمگین ہونے والا ہو تو اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔